بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم اخلاق کی کتاب لاہوتی انسان اور اس کے چوتھے مرحلہ کی جو فصل ہے جس کا عنوان ہے یہ مناجات سر، یعنی مناجات وہ جو راز، سر کا مطلب ہوتا ہے راز، یہ راز ہیں جن کو افشا کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ تو ہمارا موضوع یہ چل رہا تھا اور یہ قوت عاقلہ، یعنی چار بنیادی رئیس قوتیں، قوت عاقلہ، قوت شہویہ، قوت غضبیہ اور قوت وہمیہ۔ تو ہم قوت عاقلہ کے جو فضائل اور رذائل اس پر مباحثہ کر رہے تھے۔ تو اس قوت عاقلہ کے جو رذائل ہیں، رذیلتیں، وہ ہم نے عرض کیا تھا ایک افراطی پہلو رکھتی ہے، ایک تفریطی، یعنی ایک زیادتی کی وجہ سے، ایک کمی کی وجہ سے۔ حد اعتدال وہ لائن ہے، ایک طرف زیادتی ایک طرف کمی ہے۔ تو حد اعتدال ابھی ہم بتائیں گے وہ کیا ہے، اور افراد سے کیا ہوتا ہے، جربزہ اس کی مثال ہے، اور تفرید کی مثال کیا ہے، جہل بسیط، جس کی تعریف ہم کر چکے ہیں۔ ایک شخص نہیں جانتا لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں، تو یہ جہل بسیط ہے۔ تو مصنف کہتا ہے یہ تو افراط و تفرید ہو گیا، لیکن اس کی مزید اقسام ہیں، جیسا کہ کلمہ کی ہوتی ہے۔ کلمہ کیا کہتے ہیں کہ اس میں فعل ہے، حرف ہے، پھر آگے ان کی اقسام ہوتی ہیں، مثلا اس میں نکرہ ہے، اس میں معرفہ ہے، اس میں موصولہ ہے، جو بھی اسی طرح فعل ماضی، فعل حال، اسی طرح ان کی اقسام ہوتی ہیں۔ تو مزید اس کی انہوں نے کہا 5 اقسام ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ وہ 5 اقسام کون سی ہیں؟ ایک ہم پڑھ چکے ہیں جہل مرکب، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ شک و حیرت بھی ہم پڑھ چکے ہیں، وسوسہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد مکر و حیلہ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور ایک شرک۔ یہ 5 ہم پیچھے مباحثہ کر چکے ہیں، 1 2 3 4 اور 5۔ تو مصنف کہتا ہے کہ یہ جو 5 اقسام ہیں، ان سب کی ضد جو اگر دیکھی جائے تو وہ ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کی فضیلت، قوت عاقلہ کی فضیلت وہ کیا ہے؟ وہ ہے عقل۔ اور عقل، مادت عقل سے مراد یہاں پہ یعنی یقین، یعنی عاقل کو علم ہو تو اس کو یقین آتا ہے۔ تو یقین ان سب کے مقابلے میں، اس کا بھی یقین ضد ہے، اس کی بھی سب کی ضد یقین ہے۔ تو اس فصل میں مصنف نے کہا کہ یقین کا کچھ لب ہوتا ہے لب، خلاصہ، نچوڑ۔ اس کا جو نچوڑ ہے، اس کا خلاصہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کچھ اسرار ہیں، سر کی جمع اسرار، وہ راز ہیں جن کو ہر کسی پر افشا کرنے کی ممانعت آئی ہے، کیونکہ ہر شخص اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ خود ائمہ اطہار علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ انا معاشر الانبیاء، ہم گروہ انبیاء، نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرتے ہیں۔ اپنی عقل تو بہت بلند ہے، جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے اس کے مطابق کلام کرنا چاہیے۔ یہ ایک مباحثہ ہے، بہت ساری حدیث ہیں کہ انسان عاقل وہ ہے بچے سے بچے کے مطابق، عام طالب علم سے طالب علم کے مطابق، استاد سے اس علمی مباحثہ اس کے مطابق کرتا ہے۔ اسی طرح اور بھی احادیث ہیں، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ما کلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العبادہ بکنہ عقلہ قط، آج تک پیغمبر خدا نے اپنی عقل کا جو مافوق مرتبہ ہے اس سے کبھی کسی سے کلام نہیں کیا، کیونکہ اور کوئی اس لیول کا تھا نہیں۔ تو یہ بھی احادیث آئی ہیں، تو اس لیے کیونکہ دوسرے میں وہ استعداد نہیں ہوتی، وہ ظرفیت نہیں ہوتی کہ وہ اس راز کو یا اس بلند بات کو، اس کی معرفت حاصل کرے یا اس کا دل اس کو قبول کر سکے۔ اور پھر بنیادی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں، جیسے کہ قرآن میں آیا، اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں وہ کیا ہیں؟ لامحدود ہیں۔ اسی طرح تو اسی وجہ سے تو قرآن میں آیا ہے کہ اگر تمام سمندر سیاہی بن جائیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو لکھنا چاہیں تو وہ نہیں لکھ سکتے، حتیٰ کہ اتنے ہی اور سمندر سیاہی بن جائیں اور اس سیاہی سے لکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے جو تعریفی کلمات ہیں، اس کی جو مخلوقات کے ذریعے جو ظاہر ہوا ہے، ان کے اوصاف وہ بیان نہیں کر سکتے۔ اس سے آگے کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ صرف کامل لوگ ہی
کسی حد تک ان اسرار کو سمجھ سکتے ہیں، کہ جیسا کہ صدور الاحرار ہے، حر یا آزاد جو انسان ہے، جس کی تعریف آئی ہے پیچھے بھی ہم نے کیا تھا کہ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اس عالم میں کسی سے خوف نہیں کھاتا۔ آزاد انسان کیا ہیں؟ ان کے دل کیا ہیں؟ قبور الاسرار ہے، اسرار کی قبریں ہیں، مدفن ہیں، جیسا کہ مولا علی نے فرمایا مومن کا سینہ رازوں کا مدفن ہے، دفینہ ہے، اس میں دفن ہوتے ہیں، ایسے بیان نہیں کرتا، صرف اہل کے آگے بیان کرتا ہے، تو اس لیے وہ کسی کو راز فاش نہیں کرتے۔ خود ائمہ علیہ السلام نے کئی باب ہیں کہ ہمارا جو امر ولایت ہے یہ ایک راز ہے اور اس کو کوئی متحمل نہیں کر سکتا، صرف وہ مومن جس کے قلب کا اللہ نے امتحان لے لیا ہو۔ پھر اور بھی باب ہیں کہ خاص اصحاب کو انہوں نے اپنے جو امر ولایت کے جو راز بتائے ہیں اور ان کو پھر آگے تاکید کی ہے کہ اس کو فاش مت کرنا، صرف اس کے سامنے جو اس کا اہل ہو، اہلیت رکھتا ہو، جس کا قلب اس مقام و مرتبے پر ہو۔ تو پھر تین وجوہات ہیں، یہ جو راز ہیں، جو مناجات سر ہیں، ان کے تین وجوہات کی بنا پر ان کو بیان نہیں کیا جاتا۔ ایک تو خود ائمہ نے اس کی ممانعت فرمائی ہے، اس کی طرف سے ممانعت یعنی منع فرمایا، کیونکہ کوئی سمجھ نہیں سکتا پھر غلط استفادہ کرے، غلط استفادہ کرنے سے اس کا خود کا نقصان ہوگا۔ دوسرا کیا ہے کہ یہ جو ہم نے ابھی بتایا کلمات لا محدود ہیں، کوئی حد تو ہے نہیں۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ خود لوگوں میں ظرفیت نہیں کہ اس کو سمجھ سکیں، جب ظرفیت نہیں تو مکلف ہی نہیں ہے، تو ان کو بیان کرنے کا فائدہ تو یہ ہو گیا۔ یہاں پر مصنف کہتا ہے کہ ایک اس کو کسی صاحب اسرار نے اس نے صاحب سر نے ایک واقعہ لکھا، جیسا کہ خطبہ تنجیہ میں بھی مولا کا اسی سے ملتا جلتا کلام ہے۔ اس نے کیا لکھا؟ اس نے لکھا کہ ایک شخص چاہے عالم خواب ہو یا وجودی ایک مرتبے میں، کہ ایک شخص نے کیا کیا، اس نے پوچھا کاغذ سے کیا پوچھا کہ تیرا جو چہرہ ہے یہ تو سفید ہے، تو سفید تھا، تجھے سیاہ کس نے کر دیا؟ اس نے کہا یہ سیاہی نے سفید کیا، یہ میں نے خود سے نہیں کیا۔ پھر اس شخص نے سیاہی سے پوچھا کہ تجھے کس نے کہا کہ اس کو سفید صفحے کو سیاہ کر؟ اس نے کہا میں نے نہیں کیا، بلکہ یہ تو قلم نے کیا ہے، کیونکہ قلم نے سیاہی سے وہ لکھا ہے۔ پھر قلم سے میں نے پوچھا کہ تم نے یہ کیسے کیا یا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ تو ہاتھ نے کیا، ہوتا بھی ایسے اس عالم میں دیکھ، آپ سوال پوچھ لیں۔ تو اس ہاتھ نے کہا کہ یہ میں نے نہیں کیا، بلکہ میرے اس ہاتھ کے پیچھے جو قوت و قدرت ہے اس نے یہ کیا۔ پھر اس نے اس قوت و قدرت سے سوال کیا تجھ سے یہ کس نے کیا؟ اس نے کہا ارادے نے۔ پھر اس نے ارادے سے سوال کیا تو اس نے کہا کہ علم سے۔ تو علم جو عقل کے مرتبے میں ہے، وہاں اس نے قلب پر جاری کیا، وہ بھی اس نے علم بھی نے کہا کہ مجھے حکم ہوا، میرے قلب کے صفحے پر لکھا گیا تو مجھے حکم ہوا تو میں نے لکھ دیا۔ تو کہنا یہ کیا رہا ہے کہ مصنف کہ یہ سب چیزوں نے کہا کہ ہم تو خود کچھ بھی نہیں کر رہے، ایک ہی ہستی ہے جو اس تمام عالم کی ہر شے کو وہ بالفعل کر رہی ہے، اسی کی قوت جاری و ساری ہے، اسی کے علم کے ماتحت ہے، اسی کی ارادے کے ماتحت ہے۔ تو پھر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں تو بالکل سمجھ نہیں پایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، سب کی حقیقت کیا ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ کہنے والے نے پھر کہا اگر تو سمجھنا چاہتا ہے تو پھر یاد رکھ تین عالم ہیں جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، عالم شہادت، یہ عالم مادہ، کہ یہاں پر تمہیں قلم بھی دیکھ رہا ہے، صفحہ بھی دیکھ رہا ہے، سیاہی بھی دیکھ رہا ہے، اس سے اوپر ایک عالم ہے، وہ کیا ہے عالم مثال ہے۔ اس عالم میں مثال کی مثل کیسی ہے؟ وہ ایسے ہے جیسے زمین اور پانی کے درمیان کشتی، کہ زمین ساکن ہے اور پانی متزلزل ہے، اس کے درمیان والی حالت۔ تو یہ جو عالم مثال ہے یہ بھی برزخ ہے، اس کے درمیان عالم ملکوت اور اس عالم مادی کے درمیان۔ تو اگر تو اس سے گزر جائے گا تو پھر عالم شہادت کے بعد عالم مثال سے گزر جائے گا تو اس سے اوپر ایک اور عالم ہے، وہ ہے عالم ملکوت۔ اس عالم ملکوت کی پہلی منزل قلم، کیونکہ جیسا کہ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا علامہ بالقلم، کہ
کہ علم الانسان ما لا یعلم، انسان جانتا نہیں تھا، اللہ نے قلم کے ذریعے سے انسان کو اس عالم ملکوت میں پہلا مرحلہ جو ہے وہ قلم کا ہے، اور اس عالم ملکوت میں وسیع و عریض صحرا ہیں اور پہاڑ اور غرق کرنے والے سمندر ہیں۔ تو یہاں پر وہ شخص کہتا ہے کہ میں اپنے حواس کھو بیٹھا، تو اس نے کہا کہ میں یہ روحانی سفر کیسے طے کر پاؤں گا؟ تو یہاں پر علم نے کہا کہ اپنی آنکھ کھولو اور میری طرف نگاہ کرو اور سنو، اگر تیرے لیے وہ لوح و قلم، وہ لوح اور جس پر لکھا تھا اور قلم اگر تیرے لیے منکشف اور ظاہر ہو جائے تو پھر نزدیک ہے کہ تو اس عالم کی سیر کے لیے اہل قرار پائے اور تو ان عوالم سے تو گزر جائے، اور پھر تیرے لیے جو قلم کے راز جو منکشف ہو جائیں۔ تو وہ یہاں پر مصنف کہتا ہے کہ یہاں پر ایک خاص بات ہے کہ انسان یہ جو قلم، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، لو، یہ سیاہی، یہ دوات، یہ صفحہ یا لو، یہ ان کے معانی کو تو دقت کر، ایسا نہ ہو کہ تو بھٹک جائے، کیونکہ یہ اسرار ہیں۔ تو اسرار کے لیے قلب کو تقوی سے پاک و طاہر کر کے وہ اس کو قبول کر سکے، تو اس لیے مصنف کہہ رہا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ جسمانی نہیں ہیں، لو، قلم، یہ سیاہی، اگر تو ان کو تشبیہ دے گا اس عالم کی جسمی شے سے تو تو فرقہ مجسمہ میں سے ہو جائے گا، اور نہ ہی جو یہ اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ بھی جسم و جسمانیات سے پاک و مبرہ ہے، ان کو بھی تو جسم سے تو متصف نہیں کر سکتا۔ تو اس سے کی بڑی مزید وضاحت لکھی ہے۔ تو یہ جو اسرار ہیں ان کی ایک حقیقت ہے، دراصل مصنف یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ انسان جو ہے اسی محدود نہ رہے اسی عالم تک، انسان نے کتابیں پڑھ لی ہیں، احادیث اور پڑھ لیا، اس کا ظاہر لے لیا، اس سے ظاہر کا ایک معنی ہے، جیسا کہ ائمہ کے فرامین ہیں کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے، وہ ظاہر جو ہے اس کا خوبصورت اور حسین ہے، لیکن اس کا باطن بہت گہرا ہے، اور پھر کہا کہ باطن کو خاص لوگ ہی اس کو تحمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ اسرار کا تعلق باطن سے ہے، اور خود جو مفاتی میں ہے آپ مناجات پڑھیں، خصوصاً مناجات عارفین، وہاں سے آپ کو اس کی حقیقت کا اندازہ ہوگا کہ کچھ گہری باتیں ہیں، دوسرے عوالم سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو انسان اس عالم میں رہتے ہوئے جس قدر اس عالم مادہ کی شہوات، ان کی وہمیات سے انسان کنارہ کشی کرتا ہے تو اس کو ایک الگ قلبی لحاظ سے اس کا ایک در کھلتا ہے اور اس کو دوسرے عوالم کے امور نظر آنے لگتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔